الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن سهل بن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد أفضل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. رواه الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة. رواه البيهقي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں انہی صفات میں ایک صفت ہے غصے کی صفت. غیظ و غضب، غصہ انسان کے اندر پائی جانے والی صفات میں ایک صفات ہی ہے. غصہ ہر حال میں نہ تو مذموم ہے اور نہ ہی ہر حال میں محمود ہے. نہ ہر وقت اور ہر جگہ قابل تعریف ہے اور نہ ہی ہر جگہ اور ہر وقت قابل مذمت ہے. انسان کو بالکل ہی غصہ نہ آئے، انسان کو بالکل ہی غصہ نہ آئے. غصہ آنے کا موقع ہے، غصہ ہونا چاہیے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا تو یہ اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، اس کے اندر کمی ہے. ایسے شخص کو بزدل کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جبن اور بزدلی کی صفت ہے. اور جو آدمی بزدل ہوگا، کم ہمت ہوگا اور جبن کی صفت اس کے اندر پائی جائے گی، وہ بے غیرت ہوگا، دیوس ہوگا. وہ جہاد جیسے اہم ترین فریضے کو ادا نہیں کر سکتا. جب اس کو غصہ ہی نہیں آتا ہے تو جہاد کیا کرے؟ اور وہ کما حقہ اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو غصہ ہی نہیں آتا. اور اسی طرح سے وہ اپنی عزت و ناموس اور اپنی جان و مال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کے دین کا دفاع نہیں کر سکتا اور اپنی عزت و ناموس کا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بزدل، کم ہمت، اس کے اندر جبن کی صفت پائی جاتی ہے. اور یہ انسان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے، نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے. کیا کہ غصہ آنے کا موقع ہو اور غصہ ہی نہ آئے. اور اگر غصہ آنے کا موقع نہیں ہے اور غصہ آ رہا ہے، یا غصہ آنے کا موقع ہے، غصہ آ رہا ہے لیکن غصے میں وہ بے قابو ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے،
اسے یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اگر اس طرح کا غصہ ہے کہ بے موقع غصہ آ گیا یا موقع پر غصہ آیا لیکن وہ غصے میں بے قابو ہو گیا، خیر اور شر کی تمیز اس سے چھین لی گئی، اسے بالکل ہوش و حواس نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو تہور کہتے ہیں، اس کو تہور کہتے ہیں، اور اگر تہور کا معنی نہ سمجھ میں آئے تو اس کو شیطنت کہتے ہیں۔ اب یہ انسان نہیں ہے، اب یہ انسان میں غصہ نہیں آتا، غصہ آنا چاہیے، یہ اس کے اندر عیب ہے، نقص ہے، یہ انسان نہیں، یہ گدھا ہے۔ اور اگر غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آ رہا ہے یا غصہ آنا چاہیے لیکن اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ بالکل بے قابو ہے، نہ ہاتھ پیر قابو میں ہے، نہ دل دماغ قابو میں ہے، نہ زبان قابو میں ہے، اس کو شیطنت کہتے ہیں۔ اور یہ انسان کے اندر بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اور شیطان کو انسان پر جتنا کنٹرول، شیطان کو انسان پر جتنا قابو اور جتنا کنٹرول غصے کی حالت میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، شیطان اس سے جو چاہے کروا لے، جو چاہے کہلوا لے۔ جب انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، اور شیطان کو اس کے اوپر مکمل قابو اور کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے تو دریغ نہیں کرے گا بندوق چلانے، اس کے ہاتھ میں چھری اور چاقو ہے تو اس کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اگر سامنے بیوی ہے تو طلاق دے دے گا۔ دیتے ہیں عام طور پر۔ تو غصہ کا موقع ہو غصہ نہ آئے، یہ بھی انسان کے اندر عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے، اس کو بزدلی، کم ہمتی اور جبن کہتے ہیں۔ غصے کا موقع نہ ہو غصہ آئے، یا غصے کا موقع ہو اور غصہ آئے لیکن وہ بے قابو ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، یہ بھی انسان کے اندر نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے، اور یہ شیطنت۔ اور اگر غصے کا موقع ہو، غصہ آئے اور انسان غصے میں بے قابو نہ ہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، ہوش و حواس میں رہے، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرے، اپنے ہاتھ پیر کو سوچ سمجھ کر کے استعمال کرے، یہ کمال آدمیت، یہ کمال آدمیت ہے، اور اس کو شجاعت اور بہادری کہا جاتا ہے، اس کو شجاعت اور بہادری کہا جاتا ہے۔ میں ایک بات کو دو مرتبہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ غصے کا موقع ہو اور غصہ آئے اور انسان غصے میں بے قابو نہ ہو، آتے سے باہر نہ ہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھے، اور غصے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل نہ کرے، اسے شجاعت کہا جاتا ہے، اسے بہادری کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو شجاع، بہادر اور پہلوان کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اور بخاری و مسلم کی روایت کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، انسان شجاع، بہادر اور پہلوان اس سے نہیں ہوتا کہ میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو ہرا دے، کسی کو پٹخ دے، کسی کو گرا دے، اس سے انسان پہلوان نہیں بنتا۔ لیس الشدید بالسرعہ، کشتی میں کسی کو پچھاڑ دیا، اکھاڑے میں کسی کو چت کر دیا، فرمایا یہ اصل بہادری نہیں ہے، یہ اصل شجاعت نہیں ہے، یہ اصل پہلوانی نہیں ہے۔ اصل پہلوانی کیا ہے پھر؟ اصل شجاعت اور بہادری کیا ہے؟ فرمایا انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، پہلوان، بہادر اور شجاع تو وہ ہے، شجاع وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اور جو غصے کے موقع پر غصہ آئے اور غصے کی حالت میں قابو میں رہے، یہ کمال انسانیت،
یہ کمال انسانیت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس صفت سے انبیاء متصف ہیں، جس صفت سے انبیاء متصف ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جس پر جنت کا وعدہ ہے، جس پر جنت کا وعدہ ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا میں پرہیزگار ہوں یعنی جنت کا ٹھیکیدار ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہے؟ مجھ سے سنو۔ پرہیزگار وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں تو اس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، لکھ پتی ہیں تو اس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، ہزار پتی ہیں تو اس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، 100 ریال ان کے پاس ہے تو اس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، 10 ریال ہے تو اس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ غرض جس حال میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، اپنے حال، اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ صاحب نصاب ہونے کا انتظار نہیں کرتے کہ جب میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا اور شریعت کی نظر میں مالدار ہو جاؤں گا اور پھر نصاب پر سال گزر جائے گا تو پھر خرچ کروں گا۔ نہیں، وہ جس حال میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، جس حیثیت کے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر۔ 4 آنا خرچ کر سکتے ہیں، 4 آنا خرچ کر رہے ہیں۔ 8 آنا خرچ کر سکتے ہیں، 8 آنا خرچ کر رہے ہیں۔ ریال 10 ریال خرچ کر سکتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ 100 1000 خرچ کر سکتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ کون؟ غصے کو۔ متقی وہ ہیں، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے پر کنٹرول کر لینے والے، غصے میں آپے سے باہر اور بے قابو ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو غصہ نہ کرنے والے، نہیں، فرمایا غصہ آئے گا غصے کے موقع پر، لیکن غصے پر کنٹرول کرنے والے۔ وہ کون لوگ؟ ان کے لیے کیا تیار کی گئی؟ جنت تیار کی گئی۔ اندازہ لگائیں کہ غصے کو قابو میں کر لینا یا غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اور ترمذی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا، جس آدمی نے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، غصے کو پی لیا، باوجود کہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت ہے، جس پر غصہ آیا ہے وہ اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ غصہ بہت چالاک ہے، غصہ بہت چالاک ہے، اپنے سے کمزور پر آتا ہے، کبھی اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا، کیوں؟ جانتا ہے نا کہ اگر اپنے سے طاقتور پر آؤں گا تو پھر میرا علاج ہو جائے گا، فائدے سے میرا علاج ہو جائے گا، اس لیے ہمیشہ اپنے سے کمزور پر غصہ آئے گا۔ تو اگر ایسے پر غصہ آیا کہ جس پر وہ غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتا ہے، غصہ اتار سکتا ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہے، سامنے والے پر غصہ اتار نہیں رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جہاں پوری دنیا جن و انس موجود ہوگی، فرشتے سربستہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے ادھر، یہ دیکھو جنتی حوریں کھڑی ہوئی، یہ دیکھو جنتی حوریں کھڑی ہوئی ہیں، تم نے فلاں موقع پر غصہ آیا تھا اور تم غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتے تھے، لیکن تم نے غصہ پی لیا تھا، اس عمل کے بدلے میں تمہیں یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ ان جنتی حوروں میں سے جس کو چاہو اپنے لیے چن لو، جن کو چاہو اپنے لیے چن لو۔ کتنی بڑی عبادت ہے،
کتنی بڑی عبادت کہ اگر آدمی غصہ آئے، غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت ہو، وہ عمل نہ کرے تو اتنا بڑا انعام اس کو دیا جائے. 10-20 آدمیوں کی موجودگی میں نہیں، 1000-2000 کی موجودگی میں نہیں، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان ہوگا، تمام کے تمام جن ہوں گے، فرشتے ہوں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہوں گے اور لاکھوں لاکھ صحابہ کرام ہوں گے. ان سب کی موجودگی میں اس کو اس انعام سے نوازا جائے گا، یہ ایوارڈ دیا جائے گا کہ اپنے اس عمل کے بدلے میں جنتی حوروں میں سے جس کو چاہو تم اپنے لیے چن لو، منتخب کر لو. ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی اور بیہقی کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس پر غصہ آیا ہے غصہ اتار سکتا ہے اس پر، لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، غصے کی وجہ سے بے قابو نہیں ہوا، تو کل اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے مستحق عذاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیں گے. اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیں گے اور عذاب سے اس کی حفاظت فرما لیں گے. کب؟ جب آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے پر، غصے کے تقاضوں پر عمل کرنے کو سے باز آ جائے، رک جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں کیا کریں گے؟ اپنے عذاب کو روک لیں گے اگر وہ مستحق عذاب ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کچھ وصیت کر دیجیے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصے میں بے قابو مت ہویا کرو، غصے میں بے قابو مت ہویا کرو. انہوں نے پھر درخواست کی یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. آپ نے پھر وہی نصیحت کی لا تغضب، غصے میں بے قابو مت ہویا کرو، غصے کے تقاضے پر عمل مت کیا کرو. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر درخواست کی یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجیے. آپ نے پھر وہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہویا کرو، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل مت کیا کرو. نبی علیہ السلام جہاں نبی تھے، رسول تھے، وہیں بہت بڑے حکیم تھے، خاص طور پر روحانی بیماریوں کے بہترین اور کامیاب معالج اور حکیم تھے. جب کوئی سائل سوال کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے حالات کو دیکھتے تھے اور پھر اس کے حالات کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے. جیسے انہوں نے آ کر کے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر غصے کی صفت بہت زیادہ ہے، ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے ان کو یہ نصیحت فرمائی لا تغضب لا تغضب لا تغضب. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم ترین چیز ہے کہ ایک صحابی بار بار نبی سے نصیحت کی درخواست کر رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مرتبہ اس کو یہی تاکید فرما رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تجرع عبد افضل عند اللہ من جرعۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ. انسان جو پیتا ہے، پانی پیتا ہے، جوس پیتا ہے، اور جوس کی نہ جانے کتنی انواع و اقسام ہیں جو پیتا ہے، فرمایا پی جانے والی چیزوں میں سب سے افضل پی جانے والی چیز اور وہ گھوٹ سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ غصے کا گھوٹ ہے. کیا آدمی پانی پی لے
آدمی دودھ پی لے، آدمی کسی بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے پھل کا جوس پی لے، اللہ کے نزدیک بہترین گھونٹ اور پینے کی بہترین چیز کیا ہے کہ بندہ غصہ پی جائے، غصہ آئے تو غصے میں بے قابو نہ ہو، غصہ پی جائے۔ یہ اللہ کے نزدیک پی جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے اور گھونٹ میں سب سے بہترین گھونٹ ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ پی جانے والی جتنی چیزیں ہیں جو پی جاتی ہیں وہ سب کارآمد نہیں ہوتی، بلکہ ان کا اکثر حصہ تو پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس سے خون بنتا ہے، اس سے بلغم بنتا ہے، اس سے سودا بنتا ہے، اس سے صفرا بنتا ہے، لیکن زیادہ حصہ جو ہوتا ہے وہ پخانہ بن کر کے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں وہ پیتا ہے تو اس سے کچھ اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ مادہ بنتا ہے، باقی زیادہ تر کیا ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے پیشاب بن کر کے۔ لیکن فرمایا ایک گھونٹ ایسا ہے کہ اگر بندہ اس کو پی لے تو وہ سارا کا سارا نور بن جاتا ہے۔ سارا کا سارا کیا بن جاتا ہے؟ نور بن جاتا ہے۔ اور وہ کون سا گھونٹ ہے؟ وہ غصے کا گھونٹ ہے کہ بندہ غصہ پی جائے تو یہ سارا کا سارا نور بن جاتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کو نور ایمانی، حلاوت ایمانی، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ، ایمان کا لطف اور اس کا ذائقہ ملنے لگتا ہے۔ یہ وہ گھونٹ ہے کہ جس کو پینے سے سب کا سب نور بن جاتا ہے۔ یہ تو فضائل ہوئے کس کے؟ غصے کو کنٹرول میں کرنے کے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے۔ لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر قابو میں رہنا آسان ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آسان ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بریک تو ہونی چاہیے نا۔ جیسے گاڑی ہے، آپ تیزی سے جا رہے ہیں، کوئی حادثاتی صورتحال پیش آ گئی، آپ نے بریک لگائے، گاڑی رک گئی۔ تو غصہ یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، غصہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ غصے پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اس کا کوئی اس کے اسباب ہیں، اس کے ذرائع ہیں، اس کے لیے کوئی نسخہ ہے، کوئی دوا ہے، کوئی علاج ہے۔ اگر غصہ آ گیا تو اس کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ غصے کی حالت میں بے قابو کیسے نہ ہویا جائے؟ تھوڑا سا وقت دیں، یہ علاج بھی سن لے غصے کا علاج کیا ہے اور انسان غصے پر کنٹرول کیسے کر سکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں تو میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک آدمی اتنے غصے میں ہے کہ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئی ہیں غصے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو حاضرین سے فرمایا، انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ میں ایک دعا جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ دعا پڑھ لے تو اس کا غصہ بھی فرو ہو جائے گا، اس کی جو کیفیت ہے، شیطنت ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ میں ایک نسخہ جانتا ہوں، کل میں نے اس میں مثال دی تھی، جیسے کسی آدمی کی شوگر ہائی ہو جائے تو اس کے لیے ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ کھا لو کنٹرول میں آ جائے گی۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس کے لیے ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے، وہ استعمال کر لو کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر غصہ بڑھ گیا اور آدمی کے بے قابو ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے دوا چاہیے، انجیکشن چاہیے، ٹیبلٹ چاہیے۔ اور وہ ٹیبلٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک دعا جانتا ہوں، اگر یہ شخص اس کو پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ابھی فوری طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ حاضرین میں سے کوئی اٹھا اور اٹھ کر کے جا کے اس سے کہا، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ انہوں نے جیسے ہی پڑھا غصہ چلا گیا،
تو غصے کو کنٹرول میں کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر جس کو غصہ آیا ہوا ہے اس کو یہ ہوش نہیں ہے کہ میں یہ ٹیبلٹ استعمال کر لوں، تو کم از کم سامنے والا جس پر غصہ آیا ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور وہ اعوذ باللہ پڑھ لے اور اس کو پڑھا دے، یا اگر اس کو بھی ہوش نہیں ہے تو دائیں بائیں جو ہے وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے اس کو بچا لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یہ علاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجویز فرمایا ہے۔ آدمی یقین کے ساتھ اس نسخے پر عمل کرے تو اس کا غصہ کتنا تیز کیوں نہ ہو اور وہ غصے میں کتنا بے قابو کیوں نہ ہو جائے وہ کنٹرول میں ہو جائے۔ ایک دوسرا علاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے تجویز فرمایا، یہ بھی حدیث میں فرمایا، اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب الغضب وإن ذهب الغضب إلا فليستجب، کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصے میں بے قابو ہو رہا ہے تو اپنی ہیئت کو بدل دے، اپنی ہیئت کو بدل دے، کھڑا ہے تو بیٹھ، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کھڑا ہے تو غصے کے تقاضے پر عمل کرنا آسان ہے، دو قدم بڑھ کے تھپڑ مار دے، اور اگر بیٹھ گیا تب اس حالت سے دور ہو گیا نا۔ فرمایا اگر بیٹھ جانے سے غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے، ورنہ لیٹ جائے۔ اور لیٹے کیسے؟ اپنا یہ رخسار زمین پر رکھ دے۔ کیوں؟ انسان کو دماغ یہاں سے خراب ہوتا ہے تب غصہ آتا ہے۔ اس پورے وجود میں سب سے اشرف اور سب سے افضل حصہ یہی ہے نا، جب اس کو زمین پر رکھ دے گا تو شیطان اپنی ناک رگڑ دے گا مٹی پر، اس لیے کہ غصہ اسی نے دلایا۔ تو انسان اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دے اور کہہ دے اسی سے پیدا ہوئے ہو، اسی سے میں جانا ہے، پھر اسی سے اٹھنا ہے، غصہ کس بات کا؟ غصہ کس بات؟ یہ دوسرا علاج ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو کیا کرے؟ بدل دے۔ اور اہل علم نے اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے اوپر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا وہاں سے خود ہٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا جس پر غصہ آیا اس کو اشارہ کر کے ہٹا دے یا خود وہاں سے ہٹ جائے، غصے پر کنٹرول ہو جائے۔ یہ دوسرا نسخہ ہے۔ تیسرا نسخہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، اذا غضب احدكم فليسكت، اذا غضب احدكم فليسكت، اذا غضب احدكم فليسكت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے۔ کیوں؟ بات یہیں سے بڑھتی ہے۔ غصہ آیا اور زبان کھلی، اسی میں گالی گلوچ، اور پھر گالی گلوچ سے آگے ہاتھا پائی شروع ہو گئی تو زبان کھل، اور اگر زبان نہیں بند ہو رہی تو ہونٹ کو دبا کے بیٹھ جائے، فوراً غصہ قابو میں جائے۔ اذا غضب احدكم فليسكت، اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اذا غضب احدكم فليسكت، اذا غضب احدكم فليسكت، اذا غضب احدكم فليسكت۔ 3 علاج ہو گیا غصے کا۔ چوتھا علاج یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الغضب من الشیطان، غصہ یہ شیطان کے اثر سے ہے، والشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، والنار تطفأ من الماء، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، فوراً غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وضو کرنے کی جگہ وضو کرنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم پانی پی لے، پانی پی لے، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور انسان قابو میں آ جائے گا۔ اور غصے کو قابو میں کرنے کا ایک اور علاج، 4 ہو گیا نا، 5واں، اور وہ کیا ہے کہ غصے کو پی جانے کے جو فضائل ہیں
غصہ پی جانے پر جو وعدے ہیں اللہ کے، اور غصہ پی جانے پر جو انعام و اکرام ہے، اور غصہ پی جانے والے سے جو آخرت میں جو وعدے ہیں، آدمی اس کا استحضار کرے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہو، آدمی اس کا استحضار کرے، اس کو بار بار پڑھے، اس کو بار بار سنے، اس کو بار بار پڑھے، بار بار سنے کہ جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے جو غصہ پی جانے والے، اور قیامت کے دن حوروں کا اختیار اسے دیا جائے گا جو غصہ پی جائے گا، اور جو غصہ پی جائے گا غصے کا پورا گھونٹ نور میں بدل جائے گا۔ اس طرح کی جو احادیث ہیں، آدمی اس پر کیا کرے؟ غور کرے، اس کو بار بار سنے، پڑھے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، نہ کہ وہ جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑا۔ آخری علاج، چھٹا علاج، اور وہ کیا ہے کہ غصے کے جو نقصانات ہیں، غصے کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، آدمی اس کو سوچے، اس کو غور کرے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے تو کیسی کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتا ہے، اور کیسے کیسے انٹ شنٹ بول جاتا ہے کہ غصہ اترنے کے بعد سوائے پچھتانے اور کفے افسوس ملنے کے کچھ نہیں حال آتا۔ تو غصے میں بے قابو ہو جانے کی وجہ سے اس کے دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں، آدمی اس کو سوچے، اس کو غور کرے۔ ہم لوگوں کے ہاں تو آئے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک آدمی آیا، حضرت کیا بتاؤں، بہت غصے میں تھا، ایسا ہمیں جب غصہ آتا ہے نا تو میں بالکل بے قابو ہو جاتا ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں انسان ہوں کہ جانور ہوں، میں کیا ہوں، کہاں ہوں۔ بس کچھ آفس کا کام بھی تھا، شوگر کا مریض بھی ہوں، ٹینشن بھی رہتا ہے، تو میں نے کہہ دیا بیوی کو طلاق۔ تو آفس کا ٹینشن کہاں اترا؟ آفس کا غصہ، کام کا غصہ، اور اپنے باس، اپنے مالک کا غصہ کہاں اتر رہا ہے؟ بیوی بچوں پر اتر رہا ہے۔ اور پھر جب کہہ دیا گیا طلاق ہو گئی، کوئی شکل نکالیے، میں بغیر بیوی بچوں کے نہیں رہ سکتا، میری بیوی کہاں جائے گی، میرے بچے چھوٹے بھائی طلاق ہو گئی، اسے کہا جائے تو غصہ مت کرو۔ اب وہ روتا پھرتا ہے، یا تو روتا پھرتا ہے یا پھر الٹی سیدھی جگہوں پر جا کر کے مسئلہ کھول کے لاتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، پھر وہ حرام کاری کی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حرام کاری کی زندگی گزارتا ہے اور اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ کس کی نحوست ہے؟ غصے کی نحوست کی۔ تو ایک مثال دیا اس لیے کہ یہ روزانہ اس طرح کے کیس آتے رہتے، جھگڑا یہاں ہوا آپس میں، طلاق وہاں ہو رہی ہے، جھگڑا یہاں ہوا دو بھائیوں میں یا جیسے بھی رشتے دار ہیں، فوراً کھٹاکھٹ طلاق ہو گئی، غصہ یہاں اتر رہا ہے، اور وہی بیچاری مسکین ہے، کمزور ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ غصہ بہت ہوشیار ہے، عقل مند ہے، اپنے سے کمزور پر آتا ہے۔ کوئی اپنے منیجر پر ناراض ہو کے دیکھے کیا ہوتا ہے، کوئی اپنے مدیر پر ناراض ہو کے دیکھے کیا ہوتا ہے۔ فون پہ بکواس ہو گئی، اس نے 4 گالی سنائی، اس نے بھی غصہ کہا دیکھتا ہوں، وہ آدمی فون بند کیا اور سیدھے آیا، اچھا یہ تھا، السلام علیکم، تو جانتا ہے نا کبھی غصہ اتار دے گا میرے اوپر، دیکھتے ہی کہ میں تو سیر بھروں، یہ سوا سیر ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، کیوں؟ جانتا ہے کہ ابھی غصے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ غصہ نہ تو ہر حال میں قابل مذمت ہے، نہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اگر غصے کا موقع ہو غصہ نہ آئے تو آدمی بزدل ہے، بے غیرت ہے، دیوس ہے، بے حیا ہے، گدھا ہے۔ اور اگر غصے کا موقع نہ ہو اور غصہ آئے، یا غصے کا موقع ہے اور غصہ آئے اور آدمی بے قابو ہو جائے، یہ شیطان ہے۔ اور اگر غصے کا موقع ہو اور غصہ آئے اور آدمی قابو میں رہے، یہ شجاعت ہے، بہادری ہے، یہ کمال انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور ہم میں سے کوئی اس سے بری نہیں۔ آج جو بیان ہوا ہے یہ سب کی ضرورت ہے، یہ سب کی ضرورت ہے۔ کہنے والا بھی کہہ کر کے کافی نہ سمجھے، اس کو سننے والے بھی سن کر کے کہ ایک بیان ہم نے سن لیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثواب مل گیا، نہیں۔ بیان ثواب لینے اور ثواب دینے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اگر صرف ثواب لینا ہو تو قرآن پڑھ کے ثواب لے لے آدمی، کائیں کو کھپائے اپنا سر۔
اور اگر صرف ثواب حاصل کرنا ہو تو نماز پڑھ کے نکلے، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے گھر تک چلے گئے، ثواب ہی ثواب۔ بیان کرنے کا اور بیان سننے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آدمی غور کرے، سوچے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ بیان بھی کرے، عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ سنے بھی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرے، جہاں نقص نظر آئے، کمی نظر آئے، خلل نظر آئے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر فضائل اور کمال ہیں تو اس کو اپنے اندر لانے کی، اس سے متصف ہونے کی کوشش کرے۔ یہ ہے بیان کرنے اور بیان سننے کا مقصد۔ بیان کرنے والا بھی محتاج ہوتا ہے اور سننے والے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور جب دونوں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے کریں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جتنے اچھے اخلاق و عادات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان سے متصف فرما دے، اور جو برے اخلاق و عادات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پاک کر دے، اور پاک ہونے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.